عام طور سے تو صحابہ کا لباس سادہ ہوتا تھا، کم قیمت ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھی اس کو قیمتی بھی پہنا گیا۔ یا پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب وفود آتے تھے، بڑے بڑے سردار آتے اور دوسرے ملکوں کے حکمران آتے علاقوں کے، تو آپ ان سے ملنے کے لیے قیمتی لباس پہنا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ آپ نے ایسا لباس پہنا ہے جس کی قیمت 27 اونٹ بنتی ہے، 27 اونٹ کے برابر اس کی قیمت تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے امت کے امیروں کے لیے گنجائش رکھ دی کہ یہ قیمتی پہننا چاہتے ہیں، کوئی برانڈ لے کے پہننا چاہتے ہیں پہن لیں، لیکن برانڈ لینے سے پہلے محمدی برانڈ نہ اتار دیں۔ لیکن اگر وہ برانڈ اس لیے پہن رہی ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے جی میں نے تو یہ برانڈ پہنا ہوا ہے، اور اس کا زبان سے اظہار بھی ہو رہا ہو اور تکبر کا، فخر کا اظہار ہو رہا ہو، تو یہ قیمتی کپڑا نقصان کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح وفود آتے، کوئی اور بڑے لوگ آتے، تو ان سے ملنے کے لیے باقاعدہ قیمتی لباس پہن لیا کرتے، اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح قیمتی لباس پہن لیا کرتے تھے۔ اس کا مقصد کچھ اور ہوتا تھا۔ حضرت زبیر ابن ابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص بڑی بری حالت میں، جیسے میلے پھٹے کپڑے، پوچھا کیا تیرے پاس کوئی اور اللہ کا انعام نہیں ہے، نعمتیں نہیں ہے، مال نہیں ہے؟ کہا بڑا کچھ ہے۔ کہا پھر لباس کو تو ٹھیک کرو، حلیے کو تو ٹھیک کرو، اللہ چاہتے ہیں کہ اپنی نعمت کو تمہارے اوپر دیکھیں۔ اور اسی طرح اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک اور صاحب کا بھی ایسا ہوا، آپ نے دیکھا عجیب سے کپڑوں میں، پرانے سے پھٹے میں، پوچھا کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ کہا بڑے اونٹ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، اور جناب بڑے جانور، بڑی چیزیں ہیں میرے پاس۔ کہ خدا کے بندے پھر کچھ اپنے اوپر بھی تو لگاؤ اور اپنے لباس کو تو ٹھیک کرو، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جس کو میں نے مال دیا ہے تو مال کا صحیح اثر ظاہر ہو بھی ہو۔ ایک آدمی کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، وہ قیمتی لباس پہننا چاہتا ہے تو گنجائش ہے، وہ پہن سکتا ہے، لیکن دکھاوے کی نیت نہ ہو، یہ نیت نہ ہو کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، یہ نیتیں نہ ہوں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جو آدمی اس لیے لباس پہنے کہ اس لباس کی وجہ سے مجھے شہرت ملے، جو شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنا دیں گے۔ وہ دنیا میں ذلیل ہو یا آخرت میں ذلیل ہو یہ ایک الگ معاملہ، لیکن لباس کو شہرت کے لیے پہننا یہ ذلت اور رسوائی کی طرف لے جانے والا ہے۔ تکبر کی نیت سے پہننا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، قیمتی لباس پہننا منع نہیں، لیکن قیمتی لباس پہن کر دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ اور قیامت کے دن لوگوں کی جوتیاں ہوں گی ہمارے سروں سے گزر رہی ہوں گی، اور یہ متکبرین کی حالت چونٹیوں کی جیسی ہوگی۔ تو قیمتی لباس منع نہیں، لیکن اس میں بعض نیتیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ ایک نیت تو یہ ہو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، حلال ہے، اور میں نے قیمتی لباس تو پہنا ہے، لیکن یہ تمام شرعی جو لحاظ ہیں ان کو پورا کر رہا ہے، شرعی اطوار، طور طریقے، حیا، ان سب کو پورا کر رہا ہے، اور میں نے اس لیے پہنا ہے کہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہو۔ کوئی غریب دیکھے گا تو مجھ سے پیسے مانگے گا تو میں اس کی مدد بھی کر سکتا ہوں، پھٹے پرانے پہنوں گا تو مجھے کون مدد کے لیے پکارے گا، یا کوئی مجھ سے کیا توقع رکھے گا کہ میں کسی کا خیال کروں۔ نیا لباس کیا ہے جی؟ نیا لباس اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جب بھی نیا لباس ملے، نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ جمعے والے دن نیا لباس کی ابتدا کرتے، صحابہ کرام کی بھی یہ ترتیب ہوتی تھی۔ تو ہم بھی، مرد ہوں یا عورتیں، جب نیا لباس ملے نا، کوشش کریں کہ جمعے والے دن اس کی ابتدا کریں۔ کبھی ایک کوشش اور بھی کر لیں، نیا لباس ملے، رات کو تہجد میں وہ پہنے پہلی مرتبہ، اور اللہ کے سامنے اس لباس میں کھڑے ہو جائیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں نیا لباس پارٹی یا فنکشن میں جانے کے لیے پہنتے ہیں، بازار میں جانے کے لیے پہنتے ہیں؟ تو اس نسبت کو تھوڑا چینج کر لینا۔ اور جب بھی نیا لباس ملے تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو، نعمت کو تمہارے لیے نازل فرمایا ہے، یہ تمہیں زینت بھی دیتی ہے، تمہاری ستر پوشی بھی کرتی ہے۔ اب نبی علیہ السلام جب نیا لباس پہنتے تو دعا کیا کرتے تھے، الحمدللہ الذی کسانی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے لباس عطا کیا، اور آگے یہ کہتے کہ جس کے ذریعے سے میں اپنے ستر کو بھی چھپاؤں اور زینت بھی حاصل کروں، یعنی وہ دو چیزیں جن کا اللہ نے ذکر کیا، اس سے کہا آپ نے شکر ادا کریے۔
تو نئے لباس کا ہم شکر بھی ادا کریں اور اس کو کوشش کریں کہ جمعے والے دن سے اس کی ابتدا کریں۔ شادی میں پہن کے جانا تو پہن لیں، شادی میں بھی کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن پہلی دفعہ ذرا جمعے کے دن پہن لیں۔ اچھا جی، لباس کے بارے میں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد تم آرائش استعمال کر سکتے ہو جب مساجد میں آؤ، اچھے اور خوبصورت لباس کے ساتھ آؤ، مسجد میں حاضری کے وقت زینت اختیار کرو۔ لباس میں زینت کا اختیار کرنا مسجد میں جاتے ہوئے یہ جائز ہے، بلکہ پسندیدہ ہے، اس کا حکم دیا گیا۔ اور جب ہم گھر میں بھی نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت بھی صاف ستھرا لباس ہمارا ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، نظر پڑ جاتی ہے، عام طور سے فجر کی نماز میں مسجد میں یا کسی اور نماز میں کبھی کبھی، کہ لوگ نماز کے لیے مسجد آ جاتے ہیں تو انہیں پرواہی کوئی نہیں ہوتی، کسی اور کلر کی قمیض ہے، کسی اور کلر کی جو ہے نا وہ شلوار پہنی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہاں جانا ہے، نماز ہی تو پڑھنی ہے نا، کون سا کو آفس جا رہے ہیں، کون سا کسی سے ملنے جا رہے ہیں۔ دنیا میں کسی سے ملنے جاتے ہیں تو ذرا اپنے ڈریس کوڈ کا خیال کر لیتے ہیں، اللہ کے گھر حاضر ہو رہے ہیں تو وہاں کے لیے کوئی خیال نہیں کرتے۔ کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح گھر میں بھی جب نماز ادا کریں، کوئی بھی نماز ہو، جب گھر میں نہ کر نماز ادا کر رہے ہیں تو لباس تو ایسا ہو جو کہیں آپ پہن کے جا سکتے ہو۔ اور جو بعض لیبر طبقہ ہوتا ہے وہ ڈیزل لگے کپڑوں کے ساتھ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو یہ چیزیں غیر مناسب ہیں، تو لباس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی کتنی مقدار ہمارے لیے کافی ہے؟ کتنی دنیا ہم جمع کر لیں؟ پلاٹ ہمارے کتنے ہوں، دکانیں کتنی ہوں، اور مزید بینک بیلنس کتنا ہو، اور دنیا ہمارے پاس کتنی جمع ہو، کتنی ہمیں دنیا جمع کرنے کی ضرورت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کی طرف نشاندہی فرمائی کہ اتنی دنیا تم جمع کر لو۔ پہلی بات، اتنا کھانا جس سے تمہاری بھوک اتر جائے، پیٹ بھر جائے، حلال غذا اتنی ہو کہ پیٹ بھر جائے۔ دوسری بات، جسم کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑا اتنا ہو جس سے سطر ڈھانپ لیا جائے۔ 2 چیزیں، پہلی بات آ گئی روٹی، دوسری آ گئی کپڑا۔ تیسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ ایک گھر بھی اگر ہو، ایک چھوٹا سا گھر، چھت مل جائے، ایک گھر مل جائے، تو تیسری چیز یہ ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا، 3 تو بنیادی بتائیں، چوتھا فرمایا کہ اگر ان 3 کے ساتھ سواری بھی مل جائے تو کیا خوب نعمت ہے۔ تو پھر کیا ہی کہنا کہ ان 3 چیزوں کے ساتھ بندے کے پاس روٹی ہو جس سے پیٹ بھر جائے، کپڑا ہو جس سے جسم ڈھک جائے، چھت ہو جس سے آسانی سے اپنے گھر میں رہ سکے، یہ 3 چیزیں ہو جائیں تو یہ ہو گیا کام۔ لیکن اگر ساتھ سواری بھی ہو تو کیا ہی کہنے، کیا ہی نعمت ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔